السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کی ایمان افروز داستان سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا، مگر ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا سمندر معجزن تھا کہ فرشتے بھی رشک کرتے تھے۔ یہ ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن میں ایک شخص ہے، اویس نام ہے، جس کی دعا اللہ کی ہاں کبھی رد نہیں ہوتی، جو اسے پائے اس سے دعا کروائے۔ حضرت اویس کرنی یمن کے قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن ہی سے ان کے چہرے پر نور اور دل میں سکون تھا۔ گھر کا ماحول سادہ مگر ایمان سے بھرپور تھا۔ ان کے والد جلد ہی وفات پا گئے اور وہ اپنی بوڑھی کمزور ماں کی خدمت میں لگ گئی۔ ان کی ماں بیمار تھی، چلنے پھرنے سے معذور۔ اویس خود کماتے، خود کھاتے اور اپنی ماں کی خدمت کرتے۔ دن کا وقت مزدوری میں گزرتا، راتیں اللہ کی یاد میں۔ ان کی ماں اکثر کہا کرتی، بیٹا اویس، تیرے چہرے پر ایک خاص نور ہے، لگتا ہے تو کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا یمن پہنچا تو حضرت اویس کرنی کے دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ان کے کانوں میں پہلی بار نبی کا نام گونجا، محمد بن عبداللہ۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، کاش میں ان کا چہرہ دیکھ سکوں، ان کے قدموں کی خاک کو چوم سکوں۔ انہوں نے اپنی ماں سے عرض کیا، امی جان، مجھے مدینہ جانے کی اجازت دیجیے، میں اس نبی آخر الزماں کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا جا، مگر ایک وعدہ کر، اگر وہ مدینہ میں ہو تو ملاقات کر کے فوراً واپس آ جانا، اگر وہ نہ ہو تو انتظار کیے بغیر لوٹ آنا۔ اویس نے وعدہ کر لیا۔ وہ لمبا سفر پیدل طے کر کے مدینہ منورہ پہنچا۔ راستے میں دن کی دھوپ، رات کی ٹھنڈی ہوائیں، سب برداشت کیے۔ دل میں صرف ایک ہی آرزو، نبی کا دیدار۔ مدینہ پہنچ کر پوچھا، محمد کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا، وہ تو کسی مہم پر گئے ہوئے ہیں، ابھی موجود نہیں۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی کا دل رو دیا، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، مگر انہوں نے اپنی ماں کا وعدہ یاد رکھا۔ دل کہہ رہا تھا، رک جا اویس، بس تھوڑا انتظار کر لے، مگر ایمان کہہ رہا تھا، ماں کا حکم ہے، نبی کے دیدار سے بھی مقدم ہے۔ اویس نے پلٹ کر مدینہ کو دیکھا آنسو کے ساتھ اور واپس یمن لوٹ گئے۔ کچھ دنوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہم سے واپس تشریف لائے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، اس کی ماں بیمار ہے، اس نے میری زیارت نہیں کی مگر وہ میری محبت میں جیتا ہے۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ اویس کرنی کے لباس کے کنارے پکڑ کر جنت میں جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر اور حضرت علی کے دلوں میں اشتیاق پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا، ہم ضرور اس اویس کو ڈھونڈیں گے۔ حضرت اویس دن کو مزدوری کرتے اور رات کو اللہ کی حضور روتے۔ ان کی آنکھوں سے اشک بہتے اور زبان سے ذکر الہی جاری رہتا۔ ایک رات سمندر میں طوفان آیا، لوگ خوف زدہ تھے، کشتی ہچکولی کھا رہی تھی۔ اویس نے ہاتھ اٹھا کر کہا،
یا اللہ اگر تو چاہے تو اس طوفان کو تھما دے، اور لمحوں میں سمندر پر سکون ہو گیا۔ ایک اور موقع پر انہوں نے 7 روٹیاں صدقہ کیے اور اللہ نے اس کے بدلے انہیں 70 سال کی زندگی عطا کی۔ یہ اللہ کی ولی کی دعا کی تاثیر تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی کے آخری ایام میں حضرت اویس نے ان کے لیے دعا کی۔ ان کی دعا کی برکت سے حضرت بلال کی تکلیف دور ہو گئی، اللہ نے ان کی زندگی بڑھا دی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا اخلاص تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی ہر قافلے سے پوچھتے، کیا تم میں سے کوئی اویس کرنی ہے؟ آخر ایک قافلے میں وہ مل گئے۔ انہوں نے کہا، اے اویس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ذکر فرمایا تھا، ہمیں دعا دو۔ حضرت اویس نے کہا، میں کون ہوتا ہوں دعا دینے والا؟ میں تو گنہگار بندہ ہوں۔ مگر حضرت عمر نے اصرار کیا۔ اویس نے ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا کی کہ زمین و آسمان رو پڑے۔ حضرت اویس کرنی نے اپنی زندگی زہد و عبادت میں گزاری۔ انہوں نے کبھی دنیا کی چاہ نہیں کی، کسی مال، دولت، شہرت کی طرف نہیں دیکھا، صرف اللہ اور رسول کی محبت ان کے دل میں تھی۔ انہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنگی صفین میں شہید ہوئے اور ان کی قبر شام کے علاقہ رقیہ میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، حضرت اویس کرنی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عشق رسول کے لیے دیدار ضروری نہیں، دل کی سچائی کافی ہے۔ اگر ماں کی خدمت دل سے کرو اور نبی کی محبت دل میں رکھو تو اللہ تمہیں وہ مقام دیتا ہے جہاں فرشتے بھی تم پر رشک کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو حضرت اویس کرنی کی یہ ایمان افروزی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔